السلام علیکم، میں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹورنٹو میں پاکستانی کمیونٹی کا مقبول نیوز چینل دا عوامی۔ ناظرین، سندھ پولیس کا نیا آئی جی کون ہوگا؟ اس سلسلے میں خود سندھ حکومت کے ایک انتہائی قابل اعتماد ذرائع نے اپنا نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر اس چینل کے ساتھ یہ معلومات شیئر کی ہے کہ ابھی تک جو ہے وفاقی حکومت نے سندھ حکومت سے اس سلسلے میں کوئی رابطہ نہیں کیا ہے اور نہ ہی سندھ حکومت سے کوئی نام مانگے گئے ہیں، اور ابھی ایسا کوئی مرحلہ نہیں ہے، اور نہ ہی سندھ حکومت نے کوئی نام جو ہے وفاقی حکومت کو نئے آئی جی کے تقرری سے متعلق جو ہے بھجوائے ہیں۔ اس سلسلے میں ہمارے نمائندے ہمراز راہی کا کہنا ہے کہ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید سے جو ہے ایف آئی اے کے جو ڈائریکٹر جنرل واجد ضیاء اور پشاور فرنٹیئر ایف سی کے جو کمانڈنٹ ہے معظم جاں انصاری کی ملاقاتیں جو ہے 1-to-1 ضرور ہوئی ہیں، اور ان سے ان کی رائے معلوم کرنے کی کوشش کی گئی تھی اگر انہیں مستقبل قریب میں اگر سندھ پولیس کی آئی جی کی ذمہ داری سونپی جائے تو کیا وہ بے خوف و خطر اور بغیر کسی سیاسی مداخلت کے وہاں پر اپنی ذمہ داریاں احسن طریقے سے نبھا سکیں گے یا نہیں۔ یہ رائے جو ہے ان دونوں افسروں سے مانگی گئی تھی، جس کے بارے میں اب وزارت داخلہ کے ایک ذرائع نے یہ اطلاع دی ہے کہ دونوں افسروں نے جو ہے اس پر جو ہے رضامندی کا اظہار کیا ہے، اس شرط کے ساتھ کہ انہیں اگر فری ہینڈ دیا جائے گا تو وہ سندھ کے اندر اپنے فرائض خوش اسلوبی سے سر انجام دینے کے قابل ہو سکیں گے، خاص طور سے سندھ پولیس میں پائے جانے والے بڑے پیمانے پر کرپشن کا وہ قلع کما کر دیں گے۔ یہ یقین دہانی جو ہے ان دونوں بڑے افسروں واجد ضیاء اور معظم جاں انصاری نے وزیر داخلہ سے کی کہ اگر انہیں فری ہینڈ دیا گیا تو وہ یہ پوسٹ لینے کی رضامندی انہوں نے ظاہر کی کہ وہ یہ پوسٹ سنبھال لیں گے اگر انہیں جو ہے فری ہینڈ دیا گیا، اور وہ اپنا ٹاسک بھی پورا کر سکیں گے۔ اس سلسلے میں اب یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ اگر یہ ان کے نام جو ہے معظم جاں انصاری اور واجد ضیاء کے نام اگر وفاق کی جانب سے جو ہے وہ سندھ حکومت کو بھجوائے جاتے ہیں تو ان دونوں کی جو سخت گیری کی جو شہرت ہے اس شہرت کو دیکھتے ہوئے کیا سندھ حکومت اس پر اتفاق کرے گی اور کیا ان کے نام بھجوانے کی غلطی کرے گی کہ اگر یہ آئی جی سندھ بن جاتے ہیں تو ایک طریقے سے سندھ حکومت خود اپنے ہاتھ خود کاٹنے کے ایک طرح سے مترادف ہوگا ان کے نام بھجوانا۔ کیا وہ اس پر راضی ہوگی کہ ان کے نام بھجوائے؟ یہ کہنا ہے ہمارے نمائندے ہمراز راہی کا۔ یہ تو وقت پر پتہ چلے گا کہ کیا سندھ حکومت جو ہے وہ ان دونوں میں سے کسی ایک پر بھی وہ متفق ہوتی ہے یا نہیں۔ ناظرین، اس سے قبل کہ میں پروگرام کے اگلے سے جانے والوں جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش بھی ہے، درخواست بھی ہے، تو چاہتے ہیں حق و صداقت کا یہ سفر اس لیے جاری و ساری رہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ ناظرین، پولیس کا جو انویسٹیگیشن کا شعبہ ہے اس کی کارکردگی کیا ہے، یعنی کہ ان کے ہاتھوں پکڑے جانے والے ہائی پروفائل کیسز کے جو ملزمان ہیں وہ ایک کے بعد ایک جو ہے بری ہوتے چلے جا رہے ہیں، یعنی وہ مقدمات، وہ ملزمان کی جن کی گرفتاری پر جو ہے نہ صرف پولیس کے بڑے افسروں نے بلکہ وزیر اعلیٰ سندھ نے بھی دھواں دھار پریس کانفرنس کرنے سے بھی گریز نہیں کیا، تو بڑے بڑے دعوے ان پریس کانفرنسوں میں کیے تھے کہ اس سے انہوں نے جو ہے بہت انتہائی خطرناک دہشت گردوں کو گرفتار کر دیا، اور اب جو ہے کراچی میں جو ہے وہ امن کی جو ہے وہ نہریں بہنا شروع ہو جائے گی، اور یہ خطرناک ترین ملزمان تھے۔ کیا ہوا کہ وہی ملزمان جو ہے گرفتاری کے بعد اب ایک ایک کر کے جو ہے بری ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ امجد صابری کیس ایک بڑا ہائی پروفائل کیس تھا لیاقت آباد تھانے کے حدود میں، اس کے جو ملزمان تھے عاصم کیپری اور اسحاق بوبی، بہت سارے کیسوں میں جو ہے ان کے بری ہونے کی اطلاع ہے۔ یہ وہی ملزمان ہیں کہ جن کے لیے جو ہے اس وقت کے سی ٹی ڈی کے جو ایڈیشنل آئی جی تھے ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی، جو اس وقت خیبر پختونخوا کے آئی جی ہیں اور خود سندھ پولیس کے آئی جی بننے کے بہت بڑے امیدوار ہیں، انہوں نے جو ہے مراد علی شاہ کے ساتھ مل کے پریس کانفرنس کے دھواں دھار پریس کانفرنس کی تھی، کہا کہ بہت بڑے انہوں نے جھنڈے گاڑ دی اور انتہائی خطرناک دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا، جس پر اس وقت جو ہے گرفتار کرنے والی پولیس پارٹی کو نقد انعامات اور تعریفی اسناد اور ترقیوں سے بھی نوازا گیا تھا۔ وہ کیا ہوا کہ وہ سارے کے سارے ملزمان بری ہو گئے۔ اسی طرح جو ہے ایئرپورٹ حملہ کیس کے جو ملزمان تھے
یعنی مرکزی ملزم جس کو بنایا گیا تھا سرمد صدیقی، وہ بھی باعزت طور پر بری ہو گئے۔ ان کی گرفتاری پر بھی جو ہے سی ٹی ڈی نے بہت بڑی جو ہے جشن منایا تھا، جیسے انہوں نے کہ بہت بڑا مارکا جو ہے سر انجام دیا، اور اس پر بھی جو ہے وہ 10 لاکھ روپے کا انعام اور دوسری ترقیاں بھی اس وقت دی گئی تھی۔ اسی طریقے سے جو ہے عزیر بلوچ جو ہے جس پر بہت سارے دہشت گردی کے مقدمات ہیں، وہ بھی ایک کے بعد ایک کیس میں بری ہوتا چلے جا رہے ہیں۔ آخر یہ کیا ہے؟ یعنی انویسٹیگیشن کا شعبہ ہے، اس کا ایک ایڈیشنل آئی جی ہے ولی اللہ دھل، لیکن اس کے چین آف کمان میں کچھ بھی نہیں ہے۔ جب تک جو ہے انویسٹیگیشن کو جو ہے پریونشن سے، یعنی تھانوں کی پولیس سے اس کو مکمل طور پر آپ الگ نہیں کریں گے، تو انویسٹیگیشن کی جو پولیس ہے ان کی کارکردگی اسی طریقے سے 0/0 رہے گی۔ یعنی کہ اس وقت جو ہے ڈی آئی جی، جو زونل ڈی آئی جی ہے، انہی کے انڈر میں جو ہے انویسٹیگیشن بھی ہے اور تھانوں کی پولیس بھی ہے۔ اسی طریقے سے جو ایڈیشنل آئی جی کراچی غلام نبی میمن ہے، وہ تھانوں کی پولیس کے بھی چیف ہیں اور انویسٹیگیشن پولیس کے بھی چیف ہیں، جو کہ سراسر غلط ہے۔ جب انویسٹیگیشن کا ایک ایڈیشنل آئی جی موجود ہے تو ان کو انہی کے چین آف کمان میں ہونا چاہیے، اس کے بعد ہی یہ ایک طریقے سے دونوں جو پولیس کے شعبے ہیں ایک دوسرے کے متضاد چلتے ہوئے ان کی کارکردگی نکھر کر سامنے آ جائے گی، اور ایک دوسرے کی خامیوں کو وہ بے نقاب کرنے کے قابل ہو جائیں گے اگر ان کا چین آف کمان جو ہے وہ الگ الگ ہو جائے۔ اس وقت جو ہے زونل ڈی آئی جی جو ہیں وہ تھانوں کے بھی چیف ہیں اور انویسٹیگیشن کی بھی چیف ہیں، تو لہٰذا وہ کہیں نہ کہیں جا کے معاملات جو ہے وہ پیچ اپ ہو جاتے ہیں اور ایک دوسروں کی خامیوں پر جو ہے وہ پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس طریقے سے جو ہے صورتحال اب یہ بن گئی ہے کہ ان کے ہاتھوں پکڑے جانے والے بڑے بڑے ملزمان جو ہے وہ بری ہو رہے ہیں، جو کہ ان کی کارکردگی پر بہت بڑے بڑے سوالیہ نشان بنتے چلے جا رہے ہیں۔ اگر میں اپنے پروگراموں میں پہلے کہہ چکا ہوں، سلیم اختر صدیقی جو ڈی آئی جی کرائم برانچ تھے، انہوں نے جو ہے وہ ایک مقدمہ تھا ان کے پاس، جس مقدمے میں انہوں نے جو ہے وہ رحمت اللہ مروت جو ایس ایچ او جمشید کوارٹر تھے، انہوں نے جو ہے وہ ایک ایڈوکیٹ ہے عمران بٹ کے خلاف جو ہے منشیات کا جھوٹا مقدمہ درج کر کے اس پر 5 کلو چرس ہیروئن ڈال دی تھی۔ یعنی عمران بٹ ان کے والد سرفراز کے خلاف یہ ایف آئی آر ہو گئی تھی۔ جب اس کی تفتیش ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ مقدمہ جھوٹا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ایف آئی آر نمبر 77/2001 وہی مقدمہ جو ہے ڈی آئی جی سلیم اختر صدیقی کو حکم پر جو ہے انہی پولیس افسروں کے خلاف ڈال کر ان پر وہ ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے، جس کے بعد صورتحال کافی حد تک بہتر ہوتی ہے۔ اور یہ ایک نظیر ہے انویسٹیگیشن پولیس کے ان افسروں پر جن کے ہاتھوں گرفتار ہونے والے ملزمان ایک کے بعد ایک جو ہے باعزت طور پر بری ہو رہے ہیں۔ اگر ایڈیشنل آئی جی کراچی غلام نبی میمن جو ہے وہ سابقہ ڈی آئی جی سلیم اختر صدیقی کے طرح جو ہے اس کو مشلرہ بنا کر اس کیس کو اگر ان کے خلاف بھی آپ اسی طریقے سے مقدمہ درج کریں بھی کہ جو چیزیں آپ نے سرمد صدیقی پر یا جو چیزیں جو ہے وہ آپ نے ملزمان عاصم کیپری اور اسحاق بوبی پر رکھی تھی، اور جو اسلحہ یا جو دوسرا گولہ بارود آپ نے جو ہے عزیر بلوچ پر رکھا تھا، اب جب وہ بری ہو چکے ہیں تو یہ گولہ بارود کہاں سے آیا؟ ظاہر پولیس نے ہی پرووائڈ کیا تھا، تو ان پولیس افسروں کے خلاف جنہیں آپ نے پروموشن دیا تھا، جنہیں آپ نے نقد انعامات دیے تھے، ان سے وہ پروموشن بھی واپس لیا جائے، ان سے وہ نقد جو رقم دی تھی گورنمنٹ کی وہ بھی ان سے واپس لیا، ان کے خلاف یہ مقدمات درج کیے جائے۔ اگر یہ سلسلہ اسی طریقے سے جاری رہا مقدمات کے اندراج کا، تو پھر اس کے بعد جو ہے انویسٹیگیشن پولیس کی کارکردگی بہتر ہو سکتی ہے اگر ایڈیشنل آئی جی کراچی اس پر عمل کرتے ہیں۔ اگر وہ عمل نہیں کرتے تو پھر یہ سلسلہ، یہ ٹوپی ڈرامے کا سلسلہ اسی طرح سے جاری و ساری رہے گا۔ ناظرین، اس سے قبل کہ میں پروگرام کے اگلے سے جانے والے جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش بھی ہے، درخواست بھی چاہتے ہیں کہ حق و صداقت کے سفر اسی طریقے سے جاری و ساری رہے، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ ایڈیشنل آئی جی کراچی غلام نبی میمن نے ایک کہا جاتا ہے کہ ایک سرکولر آرڈر جاری کیا کہ جو 25 سالہ جن کی سروس ہو چکی ہیں اور جو اس وقت ایس ایچ او کی سیٹ پر براجمان ہیں، ان کو ایک ایک کر کے بلایا جا رہا ہے، ان کی جو ہے فٹنس دیکھی جا رہی ہے اور ان کا میڈیکل ریکارڈ بھی دیکھا جا رہا ہے۔ یہ معلوم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ جو اتنی بڑی پوسٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں، ایس ایچ او کی پوسٹ پر، وہ اس کے قابل ہیں یا نہیں۔
اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کے اس امتحان پر کون کون پورا اترتے ہیں اور کون کون فزیکلی طور پر جو ہے فٹ ہیں ایس ایچ او شپ کے لیے، اور کون فٹ نہیں ہے، صرف سفارشوں کی بنیاد پر ہی ایس ایچ او لگے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ غلام نبی میمن جو ہے یہاں پر کیا کرتے ہیں، کن کن ایس ایچ اوز کو جو ہے گھر بھجواتے ہیں اور کس کس کو جو ہے وہ ایس ایچ او کی پوسٹ پر رہنے دیتے ہیں۔ یہ انہوں نے ایک لیٹر نکالا ہے اور اس پر جو ہے اب ایک طریقے سے جو ہے ان کے انٹرویوز کا سلسلہ شروع کر دیا کہ ان کو دیکھا جا رہا ہے کہ وہ جو ہے وہ کس طریقے سے جو ہے وہ اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ ناظرین، ایک اور اطلاع یہ ملی ہے کہ سندھ حکومت نے تو نئے آئی جی کے لیے کسی کے نام نہیں بھجوائے، لیکن ایک نام جو ہے ڈاکٹر امیر شیخ کا بھی گردش کر رہا تھا کہ وہ بھی سندھ کے نئے آئی جی کے امیدوار ہیں، اور کہا یہ جاتا تھا کہ سندھ حکومت نے ان کا نام بھی بھجوایا، لیکن ہمارے ذرائع ہمراز رائی کا کہنا ہے، نمائندے کا، کہ ایسی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ سندھ حکومت تو ناپسندیدہ پولیس افسروں میں ان کا نام شامل ہے، یعنی کہ چیف منسٹر جو ہے مراد علی شاہ انہیں بالکل بھی پسند نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ ایک طریقے سے جو ہے اس وقت سندھ کے جو سینئر وزیر ہیں ناصر شاہ کے گڈ بک میں ہیں، ان کے بنگلے پر انہیں آتے جاتے دیکھا گیا تھا۔ اور جب یہ افواہیں عام ہو گئی تھی کہ جو ہے سندھ کے نئے وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ خود ناصر شاہ ہوں گے، تو اس کے بعد یہ خبر بھی چلنا شروع ہو گئی تھی کہ ناصر شاہ کے وزیر اعلیٰ ہونے کے بعد جو ہے ڈاکٹر امیر شیخ یا تو کراچی پولیس کے چیف دوبارہ بننے میں کامیاب ہو جائیں گے، یا پھر انہیں سندھ کا نیا آئی جی بنا دیا جائے گا۔ لیکن اب چونکہ مراد علی شاہ بدستور اس وقت سندھ کے وزیر اعلیٰ ہیں، تو ان کے ہوتے ہوئے تو کسی بھی صورت میں ڈاکٹر امیر شیخ کا آئی جی بننا تو کجا، وہ کسی پوسٹ پر آ بھی نہیں سکتے جب تک مراد علی شاہ جو ہے سندھ کے وزیر اعلیٰ ہیں۔ یہ کہنا ہے خود پولیس کے قابل اعتماد ذرائع کا، اور خود ہمارے نمائندے ہمراز رائی کو بھی اس سلسلے میں یہی اطلاع ملی ہے کہ وہ کسی بھی صورت میں جو ہے سندھ پولیس میں کوئی اہم پوسٹنگ نہیں لے سکتے۔ ناظرین، اس سے قبل کہ میں اجازت چاہوں، پھر وہی میرا مطالبہ کہ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں، اگر وہ چاہتے ہیں کہ حق و صداقت کا یہ سفر اسی طریقے سے جاری و ساری رہے۔ ناظرین، ایک آدھ دن بعد جو ہے وہ ہم سابقہ جو ڈی آئی جی کرائم تھے سلیم اختر صدیقی سے ہماری گفتگو ہوئی ہے نیب کی کارکردگی سے متعلق۔ نیب سے متعلق جو ہے صرف وہ سیاستدان ہی بعض اوقات اپنی توپوں کا رخ نیب کی کارکردگی کی جانب کر دیتے ہیں جو نیب کے ہاتھوں جو ہے ذہنی اذیت کا شکار ہو چکے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ کبھی کسی سرکاری افسر کی جانب سے یا کسی اور شخصیت کی جانب سے کبھی نیب سے متعلق کوئی ایک بھی بیان نہیں آیا، لیکن سلیم اختر صدیقی جو ہے وہ بڑے حقائق، ان تلخ حقیقتوں کو لے کر اور بڑے دلائل کے ساتھ جو ہے وہ نیب کا اصل چہرہ جو ہے وہ ہمارے ویورز کو، ہمارے ناظرین کو دکھائیں کہ نیب میں آخر ہوتا کیا ہے، یہ نیب والے تفتیش کیسے کرتے ہیں، نیب میں کرپشن کی آیا جو کرپشن میں ملوث بڑے بڑے مگرمچھ ہیں ان کے خلاف واقعی تفتیش ہوتی ہے، یا کسی نہ کسی جگہ پر جا کر جو ہے وہ ان کے سہولت کار بھی بن جاتے ہیں اور انہیں قانونی تحفظ فراہم کرنے کا جرم بھی کرتے ہیں۔ اس تمام تر صورتحال سے جو ہے سلیم اختر صدیقی جو ہے وہ پردہ اٹھا رہے ہیں۔ ہمارے آئندہ جو پروگرام ہوں گے اس میں آپ دیکھ سکیں گے کہ کس طریقے سے سلیم اختر صدیقی جو ہے نیب کا جو ہے وہ مکروہ چہرہ جو ہے وہ بے نقاب کر رہے ہیں کہ نیب آخر کر کیا رہی ہے۔ یہ جو سیاستدان ان پر الزامات لگاتے ہیں نیب کی کارکردگی پر، وہ کسی نہ کسی حد تک جو ہے وہ درست ثابت ہو رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، کل والے اللہ پروگرام حافظ۔ سے کیا وضاحت کرنا چاہتے ہیں؟ اچھا، یہ ہوا کہ وہ ناصر شاہ سے معذرت کرنا چاہتا پرانا دوست بھی ہے کہ وہ ان کے والد نہیں تھے یعقوب علی شاہ، وہ مخالطہ ہوا تھا، اور جس کو ہم نے گرفتار کیا تھا وہ علی بخش شاہ تھا، خادم حسین شاہ کا بھائی، ایم پی اے کا بھائی، تو اس سے ناصر شاہ کا کوئی تعلق نہیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ تو آپ یہ وضاحت کر رہے ہیں کہ جو پرسوں جو پروگرام ہمارا چلا تھا وہ جو کیا نام ہے آپ کے تاج محمد نوناری جو آپ کے ایس ایچ او تھے روڑی، انہوں نے جس شخصیت کو گرفتار کیا تھا وہ ناصر شاہ جو سینئر وزیر ہیں صوبہ سندھ کے، ان کے والد نہیں ہیں بلکہ نہیں، وہ کوئی اور ہیں، یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟
ان سے کوئی تعلق نہیں ناصر شاہ سے. بہت شکریہ انشاءاللہ.